ہم اکثر کبھی بازار جاتے ہیں اور خریداری کرتے ہیں تو کبھی کبھار مرچنٹ کو جب ہم کریڈٹ کارڈ کے تھرو پیمنٹ کرتے ہیں تو مرچنٹ ہم سے کہتا ہے کہ ہم یہ آپ سے پیمنٹ لے تو لیں گے لیکن 2% ایکسٹرا چارج کریں گے. لیکن اگر کبھی ہم خریداری جوڑے بازار میں کریں اور ڈرائی فروٹ خریدیں اور دکاندار سے کہیں کہ پیمنٹ اگر کیش کے بجائے کوئی اور طریقے سے ہو جائے تو وہ یہ کہے گا کہ آپ اس QR کوڈ کے تحت پیمنٹ کر دیں اور وداؤٹ اینی ایکسٹرا چارج وہ ٹرانزیکشن ہو جائے گی. ایسا کیوں ہے اور ہمارا ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم اب تک کہاں پہنچ چکا ہے, یہ سب جانیں گے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. اور ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ہیں CEO راست احسن سعید صاحب, اور ان کے ساتھ ہیں تیمور علی صاحب, گروپ ہیڈ ہیں ڈیجیٹل پیمنٹ سروسز کرنداز کے. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے بات کروں گا احسن سعید صاحب, یہ بتائیے گا کہ ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم پاکستان میں کیسے انٹروڈیوس ہوا اور راست نے آ کے کیا ریولیوشن لایا؟ دیکھا گیا کہ جی پہلے وہ کارڈ کے تھرو ڈیجیٹل ہوئیں گے, جی کیش سے جو ڈیجیٹل کا جو ایک پیراڈائم شفٹ تھا وہ دیکھا گیا کہ جی کارڈز آپ دے دیں کسٹمر کو تاکہ کارڈ از اے مینز آف اے ڈیجیٹل پیمنٹ میتھڈ, اور وہ جا کے کسی بھی مرچنٹ کو جس کے پاس کارڈ ایکسیپٹنس ڈیوائس جس کو پوس مشین کہتے ہیں عام زبان میں وہ ہوگی تو وہاں پہ جا کے پیمنٹ کر لیں گے. لیکن وہ بھی ایک لمیٹڈ سیٹ آف کسٹمرز تک ہی محدود رہا, ظاہر ہے کیونکہ وہ اکاؤنٹ ہولڈرز آپ دیکھیں اگر تو اکاؤنٹ ہولڈر زیادہ ہوتے ہیں کسی بھی مارکیٹ میں, پھر کارڈ ہولڈرز اس کا ایک سب سیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہر بندہ جو ہے وہ کارڈ کیری نہیں کرتا. پاکستان میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ 60-65 ملین کارڈز ہم مارکیٹ میں نظر آتے ہیں ہمیں, جس میں ڈیبٹ کارڈ بھی ہیں, کریڈٹ کارڈ کا بھی ایک چھوٹا سا ایک بہت سی چھوٹی فریکشن ہے کریڈٹ کارڈ کی, بٹ کریڈٹ کارڈ بھی ہے. اینڈ یہ سارے ہی ظاہر ہے ویزا ماسٹر کارڈ کی جو انٹرنیشنل پیمنٹ اسکیمز ہیں ان کے اسٹینڈرڈس کو فالو کر کے بینکس نے ایشو کیا ہمیں. بٹ کارڈ پیمنٹ میں جو پرابلم ہے وہ پرائسنگ کا ہے, پلس جو پیمنٹ ہے جب آپ اس کو ریٹیل پیمنٹ یا ریٹیلر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو وہ پیمنٹ جو ہے وہ ایک دن بعد اس کے اکاؤنٹ میں سیٹل ہوتی ہے. تو وہ کارڈ پیمنٹ جنرلی دنیا بھر میں ایک خاص طریقے سے چلتا ہے اور اس کے اندر فرکشن رہتی ہے. ٹھیک ہے, اسپیشلی فرام دا مرچنٹ یا جو ہمارا ریٹیلر ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے, چاہے وہ آن لائن ہو یا ریٹیل شاپ اونر ہو, وہ رہتی ہے. تو اس کی وجہ سے گلوبلی ایک نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوا جو انسٹنٹ پیمنٹس کی جو ایک پوری اسٹینڈرڈس دنیا میں آئے. بہت سارے کنٹریز نے اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا. انفیکٹ پاکستان بیکیم ون آف دا فرسٹ بیچ آف کنٹریز جنہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا, اور سینٹرل بینک آف پاکستان نے پھر اس انیشیٹو پہ کام کیا کہ پاکستان میں ایک انسٹنٹ پیمنٹ سسٹم ہونا چاہیے جس کا کور مقصد یہ ہو کہ جو پیمنٹ ٹرانزیکشن ہے وہ فوری طور پہ سیٹل ہو, اس کے اندر فائنلٹی ہو, وہ کہیں درمیان میں سٹک نہ ہو. فنڈز جو ہیں وہ امیجیٹلی سیٹل ہونے چاہیے, چاہے وہ کسٹمر ایک کنزیومر دوسرے کنزیومر کو بھیج رہا ہے یا ایک کنزیومر مرچنٹ کو پیمنٹ کر رہا ہے یا کسی ریٹیلر کو پیمنٹ کر رہا ہے, تو اس کو فوراً وہ فنڈز ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں, ایک اکاؤنٹ میں ڈیبٹ ہو دوسرے اکاؤنٹ میں کریڈٹ. اور یہ جو پورا ایک سسٹم ہے یہ پھر انٹروڈیوس کرایا گیا جس کو ہم نے راست کا نام دیا بیک ان 2019. اچھا تیمور صاحب بتائیے گا یہ جو پورا ایکو سسٹم ہے, جیسے انہوں نے راست کے بارے میں بتایا اور P2P کے بارے میں بتایا, P2 مرچنٹ کے بارے میں بتایا, اس پورے ایکو سسٹم کو تھوڑا ڈیفائن کریں گے کہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کی کوئی ٹرانزیکشن کاسٹ کیا ہے؟ میں بات یہیں سے کنٹینیو کروں گا جہاں پر احسن نے چھوڑی ہے. سب سے پہلے تو میرے خیال میں ہم سب یہ سمجھ لیں کہ راست کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے, راست کوئی ایپ نہیں ہے, یا راست کوئی کارڈ نہیں ہے. راست ایک بیک اینڈ پیمنٹ سوئچ ہے, اور یہ پیمنٹ سوئچ اس وقت دنیا کی بیسٹ ٹیکنالوجی کی بیسس کے اوپر پاکستان کے اندر لگ گیا. الحمدللہ پاکستان ایک ایسی نیشن ہے جہاں پر انسٹنٹ پیمنٹ سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے. راست جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا انفراسٹرکچر ہے یہ انسٹنٹلی بیک اینڈ پر سیٹل بھی کر دیتا ہے, جس کا مطلب ہے منی از اویلیبل ان ریئل ٹائم. اور اس کا جو فائدہ ہوا ہے وہ اگین مرچنٹ کے اوپر ہوا ہے. میں تھوڑا سا اب آپ کے مین سوال کی طرف آتا ہوں جس کے اندر آپ نے کہا کہ P2P ہے, P2M ہے, کاسٹ کس طرح سے ہے. سب سے پہلے تو ان ٹرمز کو ہم تھوڑا سا آسان بناتے ہیں. P2P کا مطلب ہے میں آپ کو پیسے بھیج رہا ہوں آپ کے اکاؤنٹ کے اندر, اور P2M کا مطلب ہے میں پیسے بھیج رہا ہوں ایک دکاندار کو. آپ نے پوڈ کاسٹ کے شروع میں جوڑیا بازار کا ذکر کیا. ہر شہر میں اس طرح کے بازار ہوتے ہیں. راول پنڈی جس شہر سے میرا تعلق ہے وہاں پر راجہ بازار ایگزسٹ کرتا ہے جو کہ شاید جوڑیا بازار کا ایکویولنٹ ہے. سو وہاں پر آج سے پہلے جب کارڈ پوس کا ذکر کیا گیا ایسن کی طرف سے, وہ لگتی تھی اور ہم لوگ کوئی 70-80-90 ہزار کے اراؤنڈ بیٹھے ہوئے تھے, اب شاید 1.5 لاکھ پہ چلے گئے ہیں.
سو مرچنٹ تو بہت زیادہ ہے, تو کیوں وہ کارڈ ڈیوائس نیچے نہ جا سکی, اور کاسٹ اس کی اتنی زیادہ کیوں تھی, کیوں مرچنٹ دکاندار آپ سے 2% ایکسٹرا مانگتا تھا. جس طرح ہمارے یہاں روڈ ہوتی ہے گاڑی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کی, اسی طرح پیمنٹ ریلز ہوتی ہیں پیمنٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کی. روڈ ہوتی ہے پبلک گڈ, سرکار بنا کے دیتی ہے, آپ فری میں یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح پیمنٹ ریل ہے جو کہ پبلک گڈ ہے, سرکار نے بنا کے دیا, اب آپ اس کو فری میں یوز کر سکتے ہیں. جب کارڈ استعمال ہوتا تھا تو اس کی پیمنٹ پاکستان سے باہر جا کے جن ریلز کو, کارڈ ریلز کو 2 بڑی کمپنیاں چلاتی ہیں, وہ پاکستان سے باہر جاتا تھا, ٹرانزیکشن سیٹل ہوتا تھا, اور 2 دن کے بعد, 3 دن کے بعد, ایون 4 دن کے بعد جا کے وہ ایونچولی مرچنٹ کو ملتا تھا. جب اتنا بڑا لوپ ہے تو اس کے اندر جو انٹرمیڈیریز ہیں, جو لوگ اس کو سیٹل کر رہے ہیں, ان کی کاسٹ بھی ہوتی ہے. ہینس آپ کو جب دکاندار کہتا ہے کہ مجھے 2% اوپر دو, تو یہ وہ کاسٹ ہے جو کہ اس کو ملتی تھی کارڈ سیٹلمنٹ کی, کہ تمہیں 2% چارج ہوگا, 100 روپے کی چیز کے پیچھے 98 روپے ملیں گے. تو وہ کنزیومر کا کہتا تھا کہ مجھے 2 روپے اوپر تم دے دو. راست جو کہ سرکار نے پاکستان میں جب لگایا ہے, تو ہم نے اپنی ریل پاکستان میں بنا لی ہے مرچنٹ کے اوپر پیمنٹ سیٹل کرنے کی. اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ ریئل ٹائم سیٹل ہوتا ہے. جس دن میں نے, جس ٹائم پہ ایز اے کنزیومر میں نے مرچنٹ کو پیسے ٹرانسفر کیے, چاہے وہ QR ہے, چاہے وہ اس کے اکاؤنٹ میں نے پیسہ پھینکا ہے, وہ اسی ٹائم اسے مل جائے گا, اور کلوز ٹو 0 روپیز کے اندر اس کو ملے گا. سو اب راست آنے کے بعد اب آپ کو مرچنٹ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے QR سے یا میرے اکاؤنٹ میں پیسے دے دو, اس کو فری آف کاسٹ ملتے ہیں, ریئل ٹائم ملتے ہیں, تو وہ پھر انیبلر بن جاتا ہے کہ یار تم مجھے دو اس چیز کے اوپر پیسے. اٹس اے مومنٹ آف پرائڈ فار پاکستان کہ وی ہیو آور اون ریلز اینڈ راست از دا بیک بون وچ ہیز انیبلڈ دیٹ. اس بیک بون کے اوپر جو پارٹیسپینٹ بینکس, فن ٹیکس, مختلف طرح کے ادارے ہیں, وہ انوویشن کر سکتے ہیں. SNC صاحب, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ راست ایک سسٹم ہے, اس کی کاسٹ ہے, اس کے بینیفٹس ہیں, تو کچھ بتائیں گے کہ کیا بینیفٹس کے اوور آل اکانومی میں یہ کیسے کام کر رہا ہے اور کس حد تک سود مند ہے؟ آپ اگر جنرلی جو پیمنٹس کی یونیورس دیکھتے ہیں کسی بھی ایک اکانومی کے اندر, اس میں صرف مرچنٹ پیمنٹس نہیں ہوتی, ان میں بہت مختلف طرح کی پیمنٹس ہیں. آپ سیکٹر وائز اگر دیکھنا شروع کریں تو گورنمنٹ کی گورنمنٹ از دا بگیسٹ لارجسٹ سیکٹر, جس کے اندر گورنمنٹ ٹو پرسن پیمنٹس ہوتی ہیں. اس میں سیلریز ہیں, پینشنز ہیں آف گورنمنٹ امپلائیز. پھر سرکار جو ہے وہ وینڈرز کو بھی پے کرتی ہے فار دیئر پروجیکٹس. پھر اس کے بعد آپس میں بھی ڈپارٹمنٹس کے درمیان پیمنٹس ہوتی ہیں کہ پاکستان ریلوے نے کسی اور سرکاری ادارے کو پیمنٹ کرنی ہے مثال کے طور پر. تو یہ بہت ساری پیمنٹس ہیں ود ان دا گورنمنٹ سیکٹر. اس کے علاوہ پھر جو سٹیزنز ہیں وہ گورنمنٹ کو پے کرتے ہیں ان ٹرمز آف فیس, چلانز اینڈ سو مینی ادر ٹائپ آف ڈفرنٹ ٹائپس آف پیمنٹس. وہ گورنمنٹ سروسز کے اگینسٹ جو ڈفرینٹ ادارے وہ فیس کلیکٹ کرتے ہیں, وہ ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے. یہ ریٹیل پیمنٹ کے پرویو سے باہر کی دنیا ہے پیمنٹس کی, رائٹ, ان اینی پرٹیکولر کنٹری. اسی کے علاوہ پھر آپ چلے جائیں تو جو آپ کی بلز کا ایک بہت بڑا ایک ایریا ہے جس میں کارپوریٹس جو ہیں وہ پیمنٹس کلیکٹ کرتے ہیں اپنے کسٹمر سے, چاہے وہ یہ آپ کے بلز کی پیمنٹ ہے, یوٹیلیٹی بلز کی, چاہے وہ ٹیلی کام آپریٹرس کی پیمنٹس ہیں, چاہے وہ بہت ساری اور ٹائپ کی کلیکشنز ہوتی ہیں. پھر اگر آپ سپلائی چینس کو اسٹڈی کرنا شروع کریں تو B2B پیمنٹس بہت ہوتی ہیں کہ بہت سارے کارپوریٹس یا بزنسز ایک دوسرے کو پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے الحمدللہ پاکستان میں وہ انفراسٹرکچر لے آؤٹ کر دیا ہے اینڈ اٹ از اے کمپلیٹ ڈیجیٹل پیمنٹ انفراسٹرکچر. ہر بینک اور ہر جو ہمارے فن ٹیکس ہیں ان کو اویلیبل ہے. دے ہیو انٹیگریٹڈ دیم سیلوز اینڈ بیکاز آف دیٹ انٹیگریشن کہ اب کیونکہ تمام بینکوں کے سسٹمز راست کے سسٹمز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, اس کی وجہ سے ایک پورا ایکو سسٹم ڈیولپ ہو گیا ہے جس کے اوپر ہر طرح کی یہ پیمنٹ جو ہے ہم پروسیس کر سکتے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ نے ٹرانزیکشن کی پیمنٹ کی تو آپ صرف پیمنٹ کی اماؤنٹ اور اکاؤنٹ نمبر یا بیسک ڈیٹیلز آپ نے بھیجی ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم, اور وہ انہی کی بیسس پہ وہ ویلیڈیٹ ہوئیں, کسی نے آتھرائز کیا, ڈیبٹ ہوا, کریڈٹ ہوا, ساری وہ جو ٹرانزیکشن ہوتی. لیکن اب ISO 20022 جو ہے وہ ہمیں یہ فلیکسیبلٹی دیتا ہے ایز این ایکو سسٹم کہ ہم اس کے اندر ہر طرح کا ڈیٹا, اٹس اے ویری ایکسٹینسیبل لینگویج آف پیمنٹس. تو اگر میں نے آپ کو فنڈ ٹرانسفر کرنا ہے تو میں اس کے اندر نان فائنینشیل انفارمیشن بھی بہت ساری ڈال کے بھیج سکتا ہوں, میں اس کے اندر امیجز بھی بھیج سکتا ہوں, میں اس کے اندر کوئی اور قسم کا کانٹینٹ ہے جو کانٹیکسٹ کریٹ کرتا ہے اس ٹرانزیکشن کا, ایک رسید ہے, یا ایک سادہ مثال میں
کراچی الیکٹرک کا اگر بل پے کرنا ہے میں نے تو میں جنرلی پہلے جو جا کے کرتے تھے تو وہ اماؤنٹ آتی تھی, ڈیو ڈیٹ آتی تھی, 2-4 فیلڈز آتی ہیں اس میں ٹرانزیکشن کا. اب ISO 20020 جو فرق لے کے آتا ہے وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی الیکٹرک کا جو بل آتا ہے اس کے اندر بہت ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں. آپ کے پاس 12 مہینے کا اس میں پورا یوزیج کا ڈیٹا آتا ہے, بلنگ ڈیٹا آتا ہے, ٹیکس کی ڈیٹیلز آتی ہیں. تو اب ہمارا جو پیمنٹ میسج ہے وہ یہ ساری ڈیٹیلز کیپچر کر سکتا ہے. تیمور علی صاحب, یہ جیسے SNC صاحب نے بتایا کہ ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے اور ڈیٹا بیس ڈیسیجن میکنگ ہو سکتی ہے, تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ معیشت بھی دستاویز ہو رہی ہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ابھی بھی کیش از اسٹل کنگ. مارکیٹ اڈاپشن میں کیا رکاوٹیں آ رہی ہیں؟ ہم اگر پچھلے 2 سے 3 سال کا ٹرینڈ دیکھیں تو کلیئرلی ڈیجیٹل پیمنٹس, اسٹیٹ بینک کی بھی رپورٹس ہیں اور ہمیں عام زندگی میں بھی نظر آتا ہے کہ ڈیجیٹل پیمنٹس جو ہیں وہ اب ان کی اپ ٹیک بہتر ہوتی جا رہی ہے, وچ مینس وی آر ان رائٹ ڈائریکشن. آج سے کچھ سال پہلے جب آپ کسی دکاندار کو جا کے کہتے تھے کہ میرے سے اکاؤنٹ میں پیمنٹ لے لو, تو نہ شاید اس کے پاس اکاؤنٹ ہوتا تھا اور نہ وہ کمفرٹیبل ہوتا تھا اگر اکاؤنٹ ہوتا بھی تھا. آج آپ کسی دکاندار کو جا کے, چاہے وہ لاہور ہے, راول پنڈی ہے, فیصل آباد ہے, ملتان ہے, کراچی ہے, Tier 2 سٹیز ہیں, ان کے پاس کوئی نہ کوئی والیٹ ایگزسٹ ضرور کرتا ہے اور وہ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے لے سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ایک بیہیویئرل چینج آ رہی ہے لوگوں کے اندر. فائنینشیل انکلوژن کی سچویشن بہتر ہوئی ہے. فائنینشیل انکلوژن سے مراد یہی ہے کہ ابھی آپ کے پاس ایک ایکسیس ٹو اکاؤنٹ ہے اور آپ ٹرانزیکٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر. راست یا اس طرح کے پلیٹ فارمز آنے کے بعد جو ٹیکنالوجی پلیٹ فارمز ہیں, میں بڑا کیئرفلی لفظ استعمال کروں گا, فن ٹیک اور ٹیکنالوجی پلیٹ فارمز کے درمیان. کچھ ٹیکنالوجی پلیٹ فارمز پاکستان میں ایگزسٹ کر رہی ہیں اور کر سکتے ہیں آگے, جو کہ ابھی بن بھی رہے ہیں, کہ جو کہ آرڈر ٹیکنگ بٹوین اے مرچنٹ اینڈ اے ڈسٹریبیوٹر کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اپنا ڈومین اور فنکشنل ڈیٹا ڈیجیٹل ہے کہ آرڈر اس نے کتنے لیے ہیں, کتنے عرصے کے بعد لیا ہے, پیمنٹ کب کب کی ہے. اب بات آتی ہے کہ فائنینشیل ڈیٹا کو اس کے ساتھ ہم نے کیسے لنک کرنا ہے. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ راست کے آنے کے بعد وہ آسانی بہت زیادہ پیدا ہو گئی ہے ان کمپنیز کے لیے جو ٹیک کمپنیز سے ٹرانسفارم ہو کے فن ٹیک بھی بن سکتے ہیں, یا فن ٹیک ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے اس کو انیبل کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مرچنٹ نے پیسے بھیجے اپنے ڈسٹریبیوٹر کو, تو وہ اس آرڈر آئی ڈی کے اگینسٹ پھیر ہے جس کے اگینسٹ اس نے آرڈر ریسیو کیا تھا. مطلب یہ ہے کہ اب وہ پیمنٹ ٹیگ ہو گئی ہے اس نان فائنینشیل ٹرانزیکشن سے, اینڈ دیر از مور انفارمیشن ان دا ایکو سسٹم. فن ٹیک کا کام یہ ہے کہ وہ اس انفارمیشن کو کیپٹلائز کرے. کیپٹلائز کرے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب دیکھ سکتا ہے بیسڈ آن دا ڈیٹا کہ یہ ریٹیلر کتنا آرڈر کر رہا ہے, کیا آرڈر کر رہا ہے, اور اس کی پیمنٹ کس فریکوینسی پہ کر رہا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اس کو جج کر سکتا ہے کہ اس کے اندر سپینڈ کرنے کی طاقت اتنی ہے, یا یہ اگر ایکسٹرا مال اٹھائے تو یہ اس کی پیمنٹ کر دے گا بیکاز اس کا ایک بزنس چل رہا ہے اور آئی نو کہ یہ بزنس چلا رہا ہے. یہ ویو بننے کے بعد اب دنیا کھلتی ہے فن ٹیک کی اور ٹیک ورلڈ کی, جس نے اب ویلیو پروپوزیشن بنانا ہے اس دکاندار کے لیے کہ تم میرے سے انوینٹری فائنینسنگ یا ایک مائکرو قرضہ لے سکتے ہو جس کی بیسس پہ تم 10 سے 15 دن کی ایڈوانس انوینٹری ڈالو ایڈیشنل جو تمہیں ضرورت ہے, اور تمہارے پاس اگر اس کا کیپٹل نہیں ہے تو اس کو بیچ کے تم مجھے واپس کر سکتے ہو. آپ کے سوال کی طرف واپس جاؤں گا جہاں پر آپ نے کہا کہ کیش لیس ہونے کی سپیڈ کیا جا رہی ہے. دیکھیں, ایک تو میں نے آپ کو انیبلرز کی بات کی پہلے, اس کے بعد ایک بہت بڑا انیبلر ہوتا ہے جہاں پر گورنمنٹ خود آ کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں. ہم لوگ بہت فارچونیٹ لیں کہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم سرکار نے خود کیش لیس انیشیٹو اناؤنس کیا ہے, جس کے چند ایلیمنٹ بڑی جلدی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کہ ایک تو اس کے اندر ڈیجیٹل پیمنٹس کی اڈاپشن ہے. پرائم منسٹر آفس سے ٹارگٹ ہے کہ ہم نے راست کے ایجنٹس کو 2 ملین تک لے کر جانا ہے بائی جون 2026. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام بینکنگ انڈسٹریز ناؤ ورکنگ ٹورڈز دیٹ ٹارگٹ. آپ نے کہا کہ پوری سپلائی چین یا لاجسٹکس پہ نظر رکھی ہوئی ہوگی مرچنٹ کے, اور ورکنگ کیپٹل بھی فراہم کر سکتا ہے فن ٹیک کمپنی. ایک سب سے بڑا جو میں مرچنٹ سے ہم پوچھتے ہیں سوال کہ اس سسٹم میں آنے کی رکاوٹ کیا, وہ ٹیکس سے ذرا گھبراتے ہیں. تو یہ ایک بڑا فیکٹر ہو سکتا ہے کہ لوگ اس سسٹم پہ یا کیش لیس نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ٹیکس سسٹم میں آنے سے ڈرتے ہوں یا ٹیکس دینے سے ڈرتے ہوں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, اگر میں سوال کے جواب میں نہ کروں گا تو میرا خیال میں وہ ان آل آنیسٹی صحیح جواب نہیں ہوگا. دیر از اے سگنیفیکنٹ چنک آف دا اکانومی دیٹ آپریٹس انڈر دا ریڈار.
کیا ڈیجیٹل پیمنٹس اس کو روکتی ہے ریڈار میں آنے سے ٹیکس مین کے؟ ٹو اے پوائنٹ یس، بٹ ہم اس کو ذرا سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹل پیمنٹ کیسے زندگی آسان بناتی ہے، اور ٹیکس کے ایمبٹ میں آنا از کرنٹلی ناٹ دا ٹارگیٹ آف دا گورنمنٹ اور شوڈ ناٹ بی دا ٹارگیٹ آف دا کمپیٹنٹ اتھارٹیز. آج بھی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے کیش کے اندر. اگر ایک ریٹیلر کو پکڑنا ہے یا کسی بھی سیگمنٹ کو پکڑنا ہے تو ری انفورسمنٹ کی بات ہے. جب سرکار خود کیش لیس کو اتنا ایمفسائز کر رہی ہے تو پھر ٹارگیٹ ٹیکس کلیکشن فی الحال نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ ایک جنرل پرسیپشن، ہم اس کو تھوڑا سا ہم نے ابھی ایک ریسنٹ ایک اسٹڈی ان کولیبوریشن ود لمز اینڈ اندر اینٹی ایک سروے ہم نے لمیٹڈ کیا تھا، جس میں ہمیں اندازہ ہوا کہ جو ہمارے پاس انسائٹس آئیں، جو کہ انہوں نے جا کے انٹرویوز کنڈکٹ کیے ان سرٹن ڈسٹرکٹس اینڈ سٹیز، خاص طور پہ جو ٹیئر 2 ٹیئر 3 سیگمنٹس کے اندر. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو شیئر ود یو کہ یہ ہمیں پتہ لگا، جو اس کے ریزلٹس ہمارے پاس آئے، کہ یہ والا جو پوائنٹ ہے نا آپ کا ٹیکس سے ریلیٹڈ، دس واز پرابلی نمبر 3 اور نمبر 4 کنسرن دیٹ مرچنٹس ہیڈ بائی اینڈ لارج. اس سے پہلے جو اس زیادہ بڑے کنسرن تھے وہ یہ تھے کہ جی وی وانٹ، تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ایک بہت اسٹرانگ ایپیٹائٹ نظر آئی مرچنٹس کی کہ دے وانٹ آن بورڈ ہونے کی، دے وانٹ ٹو اڈیپٹ ٹو ڈیجیٹل مینس آف پیمنٹس. کیونکہ کیش کلیکٹ کرنا اور پھر اس کو لے کے اس کو مینیج کرنا از اسٹل اے کاسٹ جو اب آہستہ آہستہ لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں، سمجھ پا رہے ہیں. اس میں سب سے بڑا ایک ایلیمنٹ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ نالج کا بھی ہے، کمیونیکیشن کا ہے. تو ہمارا بہت بڑا فوکس ہے کہ ہم ایک نیشنل نیریٹو کو آہستہ آہستہ بلڈ کریں اراؤنڈ دس ہول کانسیپٹ آف ڈیجیٹل پیمنٹس اینڈ راسٹ اٹ سیلف، کیونکہ راسٹ از دا کور پلر وچ از پروسیسنگ دس ایریا. تو یہ جو ڈیجیٹائزیشن ہے نا، اس کے اندر نالج، اچھا نالج ناٹ جسٹ فرام دا کنزیومر سائڈ بٹ آلسو فرام دا مرچنٹ سائڈ. مرچنٹ کو بھی کئی دفعہ لیک آف نالج کی وجہ سے ایڈاپشن میں امپیکٹ آتا ہے. نمبر 2 جو ٹرسٹ ہے نا اس پوری ٹرانزیکشن میں، کہ جی پیمنٹ ٹرانزیکشن ہوگی تو کیا باقی پیسے آ جائیں گے، ٹرانزیکشن انٹرنیٹ اگر نہیں ملا یا درمیان میں ٹرانزیکشن میں کر رہا ہوں اور انٹرنیٹ بند ہو گیا، بیکاز اوبیسلی ہمارے ہاں انٹرنیٹ کی پینیٹریشن بھی اسی طرح اس کی جو اویلیبلٹی ہے وہ کئی جگہوں پہ نہیں ملتی اس طرح کنسسٹنٹ. ٹرسٹ کا جو فیکٹر ہے اس کے اوپر ہم اپنے پارٹنرز جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں، جو اینٹیز ہیں ایکو سسٹم میں، ان کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں کہ اس کو اس کا پورا ایک فریم ورک، ایک بیس لائن فریم ورک تو اویلیبل ہے، لیکن اس کو اور بہتر کیا جائے تاکہ مرچنٹ کا اور کنزیومر کا ٹرسٹ زیادہ سے زیادہ اس ڈیجیٹل پیمنٹس کے اوپر بڑھے. اور لاسٹلی یہ کہ ظاہر ہے جب آپ کہتے ہیں کہ ہم فری آف چارج ایک سروس دے رہے ہیں تو اس کے ٹریڈ آفس بھی ہیں. کسٹمر کو تو چارج نہیں ہوتا، لیکن درمیان میں مرچنٹ ہے، پھر جو بینکس ہیں جو یہ سروس دے رہے ہیں، تو اس کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے بھی گورنمنٹ نے ہمیں جو ہے وہ ایک فیسلٹی دی ہے، سبسڈی آفر کی بھی ہے اس وقت، اینڈ پلیئرز آر یوٹیلائزنگ دیٹ تاکہ وہ اس کو پش کر سکیں. اس کاسٹ جو وہ انسینٹیو لے رہے ہیں اس کو وہ مارکیٹنگ، ٹریننگ، نالج شیئرنگ کے اندر لگا سکیں اور مرچنٹس کی تعداد بڑھا سکیں. تو آج ہم 1.3 رفلی 1.4 ملین مرچنٹس پہ اب کھڑے ہوئے ہیں. اور جیسے تیمور نے بتایا کہ ہمارے پاس ایک پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی ٹارگیٹ ہے کہ ہمیں اس کو 2 ملین مرچنٹس پہ لے کے جانا ہے. احسن سید صاحب، میں آپ کی باتوں سے یہ سمجھاؤں کہ وی ہیو دا بیسٹ سسٹم، راست لوگ بھی آن بورڈ ہونا چاہتے ہیں، اویئرنیس کا فقدان ہے. آپ بتائیں بینکس کیا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ منسٹری آف فائنانس یا امون کبھی اسٹیٹ بینک گورنر بھی کہتے ہیں کہ بینکس جو ہے وہ پروڈکٹس انٹروڈیوس نہیں کرا رہے، وہ اویئرنیس کریٹ نہیں کر رہے. زیادہ تر ان کی ہم نے دیکھا انٹرسٹ ٹی بلز میں انویسٹمنٹ میں اور دے ارن. تو کیسے انسینٹیوائز کر سکتے ہیں، کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ بات صحیح ہے کہ تھوڑا سا ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یہ طرح بینکس کین ڈو فار مور دین واٹ از بینگ ڈن ٹوڈے، بٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گریجولی بینکس آر ناؤ پکنگ اپ آن دس تھنگ. خاص طور پہ جب ہم نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک بڑا اسٹرانگ ایک پش ہے، پالیسیز بھی ہم اسی حساب سے کچھ ٹارگیٹس بھی ہیں کر رہے ہیں، اور ٹارگیٹس بھی آ گئے ہیں جیسے آپ نے کہا. تو اس میں
اب ہمارے پاس جو مینس ہیں وہ یہ ہیں کہ دیکھیں ایز اے فائنینشیل انسٹیٹیوشن بینک کے پاس اپنا ایک مارکیٹنگ کا بجٹ ہے, تو ہم بینکس کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا اس کو یوٹیلائز کیا جائے ٹو کریٹ دیٹ اویئرنیس جو آپ نے بات کی, کیونکہ ظاہر ہے بینکس آر دا ونز ہو آر سرونگ دا کسٹمرز, چاہے وہ کنزیومرز ہیں یا ایس ایم ایز ہیں یا لارج کارپوریٹس ہیں. تو اویئرنیس آن دیز نیو ویز آف میکنگ پیمنٹس از ویری امپورٹنٹ. تو اس کے اوپر ظاہر ہے ایک کولیبریٹو ایفرٹ اس پہ ہم اپنے پارٹیسپینٹس کے ساتھ کرتے ہیں, اور آگے یہ زیادہ بڑھے گا بھی انشاءاللہ. یہ سارے فیکٹرز ہیں جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. احسن سعید صاحب نے بات کی تھی آف لائن, یعنی انہوں نے کہا کہ جہاں انٹرنیٹ اویلیبل نہ ہو, جہاں ایشوز ہوں, تو انسٹنٹ پیمنٹ کی بات جہاں کرتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے, تو کوئی آف لائن پروڈکٹس بھی بن آ رہی ہیں یا کچھ آپ نے ایسا انسینٹیوائز کیا ہے فنٹیکس کو؟ آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسا کام بھی ہو رہا ہے کہ جہاں انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی نہ ہو اور وہاں پیمنٹ ٹرانزیکشن ہو جائے؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ نے اس سوال کو پوچھا ہے. دیکھیں یہ آف لائن پیمنٹس بے تحاشا ضروری ہیں. میں اس کی وجہ آپ کو اگزامپل دے کے بتاتا ہوں کہ جو بڑے شہر ہیں, اگر میں کسی مال میں چلا جاؤں یا کسی بیسمنٹ والی شاپ پہ چلا جاؤں تو میرا انٹرنیٹ ادھر نہیں آ رہا ہوتا. تو اگر میرا انٹرنیٹ نہیں آ رہا تو میں اپنا سیل فون کی ایپ کھول کے ایک کیو آر کو کیسے ریڈ کروں گا, یا میں ایک ایپ کھول کے ٹرانزیکشن کیسے کروں گا, یا میں فار دیٹ میٹر اگر بالکل سگنل نہیں ہے تو یو ایس ایس ڈی کوڈ ڈائل کر کے ٹرانزیکشن کیسے کروں گا. یہ وہ مسائل ہیں جو کہ اس وقت ٹیئر 1 سٹیز کے اندر بھی ہیں. اس کے علاوہ پھر ہم ٹیئر 2 سٹیز, ٹیئر 3 سٹیز کی بات کریں, اور جب ہمارا ایمبیشن بہت بڑا ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیش لیس کرنا ہے, تو یہ آف لائن پیمنٹ بیکم ریئل سولوشن ٹو اے پرابلم وچ ایگزسٹ. اب آف لائن پیمنٹس کے لیے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کرانداز کیا کہہ رہا ہے, تو کرانداز دیکھیں جی فنٹیکس کے ساتھ کام کرتا ہے انوویشن کے اوپر. بڑی ریسنٹلی ہم لوگوں نے آف لائن پیمنٹس کے اوپر تمام فنٹیکس کو انوائٹ کیا, اور اس میں سے کچھ سولوشنز ہم نے پک کیے ہیں جو کہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. آف لائن پیمنٹس کا مطلب یہ ہے کہ دو مرچنٹ اور کنزیومر جب ایک پراکزیمیٹی میں ٹرانزیکشن کرنے لگے اور وہاں پر انٹرنیٹ نہیں ہے, تو پھر بھی وہ اپنے اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن کر سکیں. اس کے مختلف طریقے ہیں, ٹیکنیکل ٹرمز میں اس کو ٹوکنائزیشن کہتے ہیں, سب اکاؤنٹ کہتے ہیں, لیکن اگر میں اس کو آسان زبان میں سمجھاؤں تو میرے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں اور اس کا اکاؤنٹ ایگزسٹ کرتا ہے, اور اگر انٹرنیٹ نہیں آ رہا تو تب بھی میں ٹرانزیکٹ کر سکوں. اس کا ایک بڑا مزیدار سولوشن ہے. دیر آر مینی انوویٹیو سولوشنز آؤٹ دیئر, تو وہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں جس کے اوپر آلریڈی کام ہو رہا ہے. اینڈ وی آر ویری ایکٹیولی ٹیکلنگ دس پرابلم آف ان اویلیبلٹی آف انٹرنیٹ ٹو ڈو ٹرانزیکشنز. وہ ہوتا یہ ہے کہ ایک اکاؤنٹ جب دوسرے اکاؤنٹ کے ساتھ ٹرانزیکشن کرتا ہے تو وہ آپس میں دو ڈیوائسز کمیونیکیٹ کر کے اس ٹرانزیکشن کو سٹور کر لیتے ہیں, اور دونوں کے پاس ایک جیسی پکچر آ جاتی ہے کہ اس اکاؤنٹ میں اتنے پیسے رہ گئے اور اس اکاؤنٹ میں اتنے آ گئے ہیں. جب ان میں سے کوئی بھی ایک ڈیوائس آن لائن جائے گی تو سب سے پہلے کسی اور ٹرانزیکشن کرنے سے پہلے پریورٹی پہ یہ دو اکاؤنٹ سیٹل ہوں گے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سولوشنز ایگزسٹ کرتے ہیں اور وہ ایکٹیولی اس کو فنٹیکس کے ساتھ کریٹ کرنا ہے, ٹرائل کرنا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے ایسن جو پہلا 1 ٹریلین روپیز راست نے اپنا سرکولیٹ کیا تھا, پروسیس کیا تھا, اس کو شاید 10 مہینے یا 1 سال لگا تھا. آج ہر 7ویں دن 1 ٹریلین روپیز ٹرانزیکٹ ہو رہا ہے, اور یہ نمبر جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از اے لاٹ آف اڈاپشن گوئنگ آن ڈیجیٹل سائڈ. سو اویئرنیس جو ہے دیٹ از اے فنکشن آف یوزیبلٹی اینڈ آف کورس کمیونیکیشن. یہ جلد از جلد اب انشاءاللہ سالو ہوتا جائے گا. ہمارے پاس ایک پروگرام ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ نان سیٹلمنٹ پارٹیسپینٹ پروگرام. یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ٹرم ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک آسانی کر دی ہے فنٹیکس کے لیے کہ اگر ان کے پاس کوئی ایسا ایک ٹیکنالوجی سولوشن ہے یا ایک ایسا انوویٹیو کوئی یوز کیس ہے جس کو انہوں نے مارکیٹ میں بینکس کے ساتھ کولیبریٹ کر کے یا تو پہلے سے ٹیسٹ کیا ہوا ہے یا وہ آلریڈی یا وہ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, سو دے کین کم ڈائریکٹلی ٹو راست اینڈ وی کین ہیو این اپروچ جہاں پہ ہم ان کی ساری جو اسیسمنٹ ہے وہ کریں کہ وہ ایگزیکٹلی وہ کیا یوز کیس کرنا چاہتے ہیں, اور وہ ڈائریکٹلی بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. دے ڈونٹ نیڈ ٹو گو اینڈ ٹاک ٹو بینکس. یا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بینکس جو ہیں وہ ظاہر فنٹیکس کو ایویلویٹ کرتے ہیں, یار یہ کتنا وہ کسٹمر لے کے آئے گا, کتنا یہ ڈپازٹ لے کے آئے گا, کتنا. تو ہم اس کو تھوڑا سا انوویشن کو انکریج کرنے کے لیے
ہم نے پروگرام لانچ کیا کہ فنٹیکس ڈائریکٹلی آ کے راست سے بھی کنیکٹ. ایک لاسٹ سوال جاتے جاتے علی تیمور صاحب بتا دیجیے کار انداز کا مطلب کیا ہے اور کار انداز کمپنی کرتی کیا ہے؟ جی، کار انداز ایک اردو زبان کا لفظ ہے. اس کا مطلب ہے ہاتھ سے کام کرنا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرپرنور کی اردو کار انداز ہے. کار انداز از اے پریٹی مچ پاکستانی کمپنی اور وی آر اے ڈیولپمنٹل فائنانس انسٹیٹیوٹ. ہمارا کام جہاں پر کیپٹل نہیں پہنچ سکتا جن سیگمنٹس میں، وہاں پر ایسی انوویٹیو پروڈکٹس بنانا کہ آپ کا وہ کیپٹل اویلیبل ہو. جیسے ایس ایم ای، ایم ایس ایم ای کے اندر کنونشنل بینکنگ سسٹم نہیں پہنچ سکا، تو ہم وہ پاتھ وے کریٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ جو ایکسیس ٹو فائنینس ہے وہاں تک پہنچ سکے. اس کے علاوہ ہم کام کرتے ہیں فائنینشیل انکلوژن اور کنزیومر اویئرنیس کے اوپر. تو ڈیجیٹل کے اندر جاتے جاتے میں یہ بتا دوں، کیویاٹ تو کا لفظ تو میرے خیال میں صحیح نہیں ہے، لیکن جو ہمیں جس چیز کا خیال رکھنا چاہیے جو کہ امپیڈیمنٹ کریٹ کر سکتا ہے ایڈاپشن کے اندر، یوزیبلٹی کے اندر، وہ ڈیجیٹل فراڈز ہیں. جس طرح آپ ڈیجیٹل ہوتے ہیں اسی طرح فراڈز بھی ڈیجیٹل ہوتے ہیں. سو اس وقت کار انداز کا بھی فوکس اور پریڈومیننٹلی انڈسٹری کا، اسٹیٹ بینک کا اپنا فوکس بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی ڈیولپ کرنا ہے کہ جو ڈیجیٹائزیشن کی وجہ سے ڈیجیٹل فراڈز ہوں گے اس کو کیسے کرب کیا جائے، اس کو کس طرح سے کم رکھا جائے تاکہ یوزیبلٹی ایڈاپشن کنزیومر سائڈ سے جو ہے وہ ہرٹ نہ ہو. ہم خود سنتے ہیں کہ یار وہ ایک میسیج آیا اور غلطی سے میں نے وہ کوڈ دے دیا اور میرے اکاؤنٹ سے پیسے کٹ گئے. دس از اے ویری بیسک فارم آف ڈیجیٹل فراڈ. اس کے سوفسٹیکیٹڈ فارمز بھی ہیں. سو وی آر آلسو ورکنگ آن، اینڈ آف کورس اسٹیٹ بینک از آلسو ورکنگ ان کولیبریشن کہ ہم فراڈ مینجمنٹ کو بھی انڈیوس کریں تاکہ یہ ڈیجیٹل فراڈز جو ہیں اس کو نہ بڑھنے دیا جائے اور کنزیومر تک اس کی جو سیفٹی، پرائیویسی، سیکیورٹی ہے while we are shifting from cashless to digital تو وہ انٹیکٹ رہے. میجورٹی آف دا فراڈ دیٹ از ہیپننگ، اس میں ان سو مینی کیسز کنزیومرز یا یو نو پرائمریلی کنزیومرز وہ کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی بیسس پہ یا کسی انسینٹیو کی لالچ میں اپنا ڈیٹا شیئر کر دیتے ہیں. اٹس ویری کامن. کمنگ بیک ٹو جسٹ ایز فائنل کامنٹ، آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ریسنٹلی کچھ نمبرز ہم نے پبلش کیے تھے کہ ہمارے پاس اس وقت راست آئی ڈی کا جو ہم کانسیپٹ لے کے آئے تھے کہ جو موبائل نمبرز ہیں ان کے اوپر بھی فنڈ ٹرانسفر ہو جائے، بیکاز اس کی پیچھے میپنگ بینک اکاؤنٹس کے ساتھ ہم نے کی ہوئی تھی. تو ہمارے پاس کوئی ٹوٹل جو ابھی اس وقت راست آئی ڈیز ہیں وہ تقریباً 50 ملین کے قریب ہم نے اپنے سسٹم پہ آن بورڈ کر لی ہیں. سو تیمور نے ذکر کیا کہ جی ہر 7ویں دن 1 ٹریلین روپیز کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اکراس آل دا ڈفرینٹ ورٹیکلس. دین وی سی کہ تقریباً کوئی 8-8.25 ملین ڈیلی ٹرانزیکشنز اب ہو رہی ہیں راست کے پلیٹ فارم پہ. اور کچھ خاص دنوں میں، جس دنوں میں سیلری پروسیس ہوتی ہے، بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دیر از یو نو ایڈاپشن دیٹ از ہیپننگ اور اس پہ ٹریکشن بڑھ رہی ہے. بٹ اگر ہم نے بات کی یوزیبلٹی کے چیلنجز، یوزر ایکسپیرینس بہتر کرنا ہے، ٹرسٹ کا فیکٹر اور امپروو کرنا ہے، اویئرنیس زیادہ سے زیادہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ وہ نالج شیئر کرنا ہے ٹو مرچنٹس اینڈ کنزیومرز کی ان سروسز کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم دیکھیں گے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ویری سون دیز نمبرز ول اسٹارٹ لکنگ ویری اسمال.